میں آپ کو ایک چیز بتاؤں بس، اس کے بعد ہم کوشچن آنسر لیتے ہیں. میں ایک ایسی محفل میں بیٹھا ہوا تھا پشاور میں ایکچولی. وہاں پہ اللہ والے کچھ بیٹھے ہوئے تھے، تو بات چل رہی کہ نبی علیہ السلام کو خواب میں زیارت ہوئی ہے کسی کو. تو وہ 3 بندے تھے 8 میں سے، جن میں سے 3 کو زیارت ہوئی بھی تھی. تو اور ایک نہیں، ایک کو تو 10-11 دفعہ زیارت ہوئی بھی تھی. الحمدللہ وہ میرے بڑے قریبی احباب میں سے ہیں آپ. اینڈ آئی سیڈ کہ آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ جب نبی علیہ السلام پہ پہلی نظر پڑتی ہے تو مطلب کیا فیلنگ آتی ہے؟ ہاؤ ڈو یو ڈسکرائب دس؟ کیا وٹ از دا فرسٹ امپریشن لائک؟ آپ یقین نہیں کریں گے، یہ سوال میں نے اسلام آباد میں پوچھا لوگوں سے جنہوں نے کہا تھا. میرے پاس فون کالز آتی ہیں، میرے پاس تو اب 500 کال پر ویک آتی ہیں. میں یہ سوال ضرور پوچھتا ہوں کہ آپ کو کیا فیلنگ آئی تھی. آپ کو میں کیسے بتاؤں کہ بلا مبالغہ 99% لوگوں نے یہ بات بتائی، 100 نے نہیں بتائی، 99% لوگوں نے بتایا کہ جب نبی علیہ السلام کے چہرہ مبارک آپ دیکھتے ہیں تو سب سے پہلی یہ فیلنگ آتی ہے کہ اتنا آسان ہے اس شخص کے اوپر اپنے ماں باپ قربان کر دینا. مطلب پہلی فیلنگ. ہمیں اپنے بچے جو ہے نا اپنے نبی سے بھی زیادہ عزیز ہو گئے، یہ ڈر ہے مجھے. کسی عورت کو یا کسی بھی مرد کو بھی یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ ورلڈ اسٹینڈرڈز کو بریچ کرے کہ حوض کوثر پہ میں کھڑا ہوں کہ جی میں تو گھر بچا رہا تھا یا رسول اللہ، میں نے تو اس لیے وہ کام کیے یا میں گھر بچا رہی تھی. آئی ڈونٹ نو کیا ہوگا ادھر. ہم تو اللہ کے مرہون منت ہیں، کیا پتا کیا اجازتیں ملتی ہیں، اللہ کیا معاف کر دیں کیا نہیں. مگر یہ نہیں سوچ سکتے کہ ہاں جسٹیفائڈ ہوں. جسٹیفائڈ نہیں ہے کیسے. وہ تو شکر کریں کہ اللہ جسٹیفیکیشن کی محتاج نہیں. میرا رب جو ہے وہ دوزخیوں کو بھی اٹھا کے جنت میں پھینکنے والا رب ہے، شاید اس لیے بچت ہو جائے. مگر آن پیپر سوری یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کہوں کہ ہاں یہ ٹھیک ہے. سوری ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک نہیں کو ٹھیک کر کے مسلمان جو ہے نا اس وقت جس گٹر میں پڑے ہوئے نا، اس وقت ہمارے بچے جن گٹروں میں پل رہے ہیں، جس کو ہم گھر کہتے ہیں، وہ گھر نہیں گٹر ہیں کہ جدھر سے اٹھ کے وہ بس زنا ہی کریں گے یا پھر زیادہ سے زیادہ فلم ایکٹر یا سنگر بنیں گے. اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کریں گے. وہ ان کا انفلوئنس یہی ہوگا کہ میں ڈانس کتنا اچھا سکھایا لوگوں کو، یا سر کتنے اونچے لگائے، یا پھر میں نے غلط فلسفے کو صحیح کر کے کیسے دکھایا، اپنی جان کیسے بچانے کے 100 طریقے. مطلب میں نے پہلا دور دیکھا ہے جس میں مسلمان اسکالرز بھی 80 سال کے زندہ ہیں. یہ کسی دور میں نہیں ہوا. یہ اپنے آپ کو بچانے کی اسکیمیں لوگوں کو بیچتے ہیں اور آسان اسلام کر کے دو کہ بس جان بے نوبت نہ آ رہے، کیوں اسٹینڈرڈ لو ہے ان کی، مرنے سے ڈر ہے. کبھی سوچا آپ نے ایک ہی دور کے 500 اسکالر نکالے 70+ کے، کبھی پچھلے دور میں نکال کے دکھائیں مجھے. 40 سے اوپر نہیں لے گا کوئی بندہ. کسی جہاد میں مارا گیا تھا، کسی جگہ کسی نے قتل کر دیا تھا اس کو. یہ کون سا دور آ گیا جس میں 100 سال کا اسکالر بیٹھا ہوا ہے؟ ہر ملک میں سے 500 اسکالر کی لسٹ ہے. آپ سوچیں تو صحیح، کیوں جانے بچاتے ہیں اپنی جان کے وہ والا ورژن آف اسلام دیتے ہیں کہ بس کچھ کرنا نہ پڑے، بس جو کچھ ہو رہا ہے بس ٹھیک ہے کر لو. اور مطلب میں کبھی سوچے یہ کبھی لائف میں ہو سکتا تھا؟ ہسٹری آف دا پلانٹ میں جرنیل ریٹائر نہیں ہوتے تھے. ہسٹری آف دا پلانٹ میں کبھی بھی ہمارا مطلب 90% جرنیل ریٹائر ہوتا ہے. ہمیشہ فوجی مرتا تھا، ہمارا فوجی زندہ رہتا ہے. میں مسلمان کی بات کر رہا ہوں. مسلمان کب سے یہ اس مشن پہ آ گیا ہے کہ میں 500 سال زندہ رہوں گا تب میں کامیاب مسلمان ہوں، یا 120 سال کا مسلمان. تو شرم آنی چاہیے اس کو، تو نے کچھ کیا ہی نہیں. اس کا مطلب ہے what kind of purpose did you have؟ مطلب ہم کو موت سے ڈر نہیں لگتا تھا، ہمیں گھر ٹوٹنے سے ڈر لگنا شروع ہو گیا. مطلب جس کو مرنے کے لیے تڑپ ہوتی تھی مسلمان وہ تھا کہ اللہ کے لیے مارا جاؤں. وہ گھر بچاتا ہے کہ میرا گھر نہ کہیں ٹوٹ جائے. سو دس از اے بگر پرابلم. یہ دنیا کی جو نا وہن کی جو بیماری ہے، دنیا کی محبت، یہ ہے بیویوں کو لگی ہوئی اور شوہروں کو لگی ہوئی کہ بس یہ. اور یہ خالی عورتیں نہیں ہیں جو گھر بچا رہی ہیں، آدمی بھی گھر بچا رہے ہیں. اللہ کی قسم آدمی بھی بلیک میل ہو رہے ہیں. ہم سب کو پتہ ہے اس بات کا. پتہ نہیں کیا کرتوت کر لیتی بیوی، شوہر بھی اسی طریقے سے. یار گھر بچے چھوٹے. مگر مجھے چونکہ پتہ ہے اس بات کا کہ زیادہ تر مرد جو ہے نا وہ کیجول اور بے راہ روی کا شکار ہے. اسٹینڈرڈ بالکل ان کے گھر تو ٹوٹنے چاہیے تھے مگر وہ اس لیے نہیں ٹوٹ رہے کیونکہ عورت جو ہے نا وہ کمپرومائز کر کے بچے کمپرومائزنگ سائیکالوجی میں لے آتی. سو دس از ناٹ اے ون ایگزامپل، ٹو ایگزامپل، ایوری باڈی نوز دیٹ. صرف اس لیے کہ امریکہ میں زیادہ طلاقیں ہو رہی ہیں تو وہ زیادہ زانی لوگ ہیں، نہیں.
اخلاقیں ہماری کم ہو رہی ہیں, گھر زیادہ ہمارے تباہ ہیں, ہمارے گھر بچے ہوئے بس وہ کس طریقے سے بس ناک نہ کٹ جائے. اللہ کے ہاں بے شک گردن کٹ جائے, دوزخ میں میرا جسم کا ایک ایک حصہ کٹ جائے, بس میری سانس کیا گئی, میرے رشتہ داروں میری ناک نہ کٹ جائے. تو فرشتوں نے بھی کہنا تیری ناک چھوڑ دیتے ہیں, باقی تیرا ہر جسم کا حصہ کاٹیں گے, وہاں پہ بھی ناک بچا دیں گے آپ. یہی ہے, ناک ہی بچانی ہے نا ہم نے, تو ٹھیک ہے. اللہ بھی کہیں گے ٹھیک ہے ناک نہ کاٹنا اس کی, باقی سب کچھ کاٹ دو اس کا. دوزخ میں تو نہیں کچھ بچنے والا, ناک ہی بچا کے بیٹھے ہوئے کب سے. تو وہ بھی ادھر بھی فرشتے نے بھی یہ والا ہیومر دکھا دیا نا, تو پوئٹک جسٹس ہو جائے گا کہ ہاں ان کی ناکیں بچا لیں, یہ اپنی ناک بچانے کے لیے اللہ کا دین خراب کرنے بیٹھے ہوئے تھے. سو یہ کسی مشرف, عمران خان, نواز شریف کو نہ کوسیں, خدا کی قسم امی اور ابو کو کوسیں, بس دیٹس اٹ. آپ ہیں امی اور آپ ہی ابو. there is no way you can actually satisfy yourself, at least not in front of a guy like me, کہ ہاں جی یہ ریزننگ یہ ہے. عجیب بات ہے.